حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ انسان اپنی صفات میں، اپنی ذات میں نہایت کمزور، نظام قدرت کے مقابلے میں انتہائی بے بس اور بے حیثیت ہے۔ کچھ اختیارات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں سونپے ہیں، صلاحیتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، لیکن ہماری کوئی صلاحیت دائمی اور ابدی ہو، اس کی کوئی ضمانت موجود نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام تا حیات یہ صلاحیتیں ہمیں دیے رکھے، ہم سے نہ چھینے، یہ اس کا احسان ہے۔ چھین لے تو انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنی کسی صلاحیت کو بچا سکے، ضائع ہونے سے محفوظ کر سکے۔ عقل و دانش میں انسانوں نے کامیابیوں کے بہت جھنڈے گاڑے، دنیا کی پیمائشیں کر لی، فرضیات کو، فلکیات کو ناپ لیا، تہہ زمین خزائن دریافت کر لیے، بہت کچھ کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی حقیقت یہی ہے کہ انسانی عقل اس قدر کمزور اور بے حقیقت ہے، بسا اوقات سامنے کی چیز ہم نہیں سمجھ پاتے۔ اس قدر حقیر اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں بے حقیقت چیز، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، وہ کبر کا شکار ہو جائے، وہ فخر و مباحت کا مظاہرہ کرے، تو یہ بات جچتی نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، اور جو بندہ تکبر کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی چادر کھینچ رہا ہے۔ تکبر صرف اسے روا ہے جو ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ فخر صرف اسے جچتا ہے جو ہمہ قسم کی محتاجی اور بے بسی سے پاک ہے۔ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم کھانے کے محتاج ہیں، پیٹ بھر کے کھانے کے بعد اگر یہ صحیح طور پہ ہضم نہیں ہوتا اور اس کا فضلہ خارج نہیں ہوتا تو بھوک میں اتنی تکلیف نہیں ہوتی اس کیفیت میں جس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اور سچ یہ ہے، آپ سنتے رہتے ہیں داستانیں، آکسیجن کی کمی ہے، سانس صحیح نہیں آ رہی، پھیپھڑے پورا کام نہیں کر رہے، آکسیجن ماسک لگا دیا جائے، یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، ہزار ہر قسم کی کمزوریاں ہیں انسانوں میں، اور یہ ایسی بے بسی اور لاچاری ہے کہ ساری دنیا بھی مل جائے تو آپ کو اس بے بسی سے نجات نہیں دے سکتی۔ یہ جو احساس تفاخر ہے نا، یہ انسانوں کی نیکیوں کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ گزشتہ 2 خطبات سے ہمارا موضوع بحث یہ ہے کہ انسان نیک عمل کر تو لیتا ہے لیکن انہیں سنبھال نہیں پاتا۔ نیک عمل نہ کرنا بہت بڑی بدقسمتی ہے، لیکن محنت کر کے ضائع کر لینا یہ اس سے بڑی حرمہ نصیبی ہے۔ تکبر ان عوامل میں سے ایک ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فخر کا، کبر کا، غرور کا شکار ہو جانا، یہ ان عوامل میں سے ایک ہے۔ اولاً انسان کو
حق قبول کرنے سے روکتا ہے. اگر بندہ حق قبول کر لے پھر اللہ کے سامنے جھکنے سے روکتا ہے، نیکیاں کرنے سے روکتا ہے. اور اگر نیکیاں کر گزرے تو پھر یہ احساس تفاخر بندے کے کیے ہوئے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں، نبیوں کو کہتے ہیں آپ کس کی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کی. آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، ہم مار دیے جائیں گے، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی اور پھر جنت اور جہنم کا سلسلہ. ہم نہیں مانتے. اگر ہمیں منوانا ہے تو پھر اس کا حل یہ ہے لولا انزل علینا الملائکہ، یہ فرشتے تیرے اوپر وحی لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ ہم اتنے بڑے ہیں، ہم سردار ہیں، علاقے میں ہمارا تعارف موجود ہے، ہمیں کیوں نہیں کہا جاتا کہ رب کا یہ پیغام ہے؟ آپ کو کیوں کہا؟ اور آپ جانتے ہیں نا، بالعموم انبیاء علیہم السلام کو دنیا غریب سمجھتی. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی حسب و نسب بہت شاندار ہے، لیکن حالت یتیمی میں پیدا ہوئے. باپ ولادت سے پہلے دنیا سے جا چکے. دادا عبد المطلب نجابت میں، شرافت میں مثال تھے، لیکن مالی اعتبار سے قدرے کمزور تھے. چچا سردار ابو طالب، دنیا ان کا عزت وقار تسلیم کرتی تھی، لیکن مالی اعتبار سے وہ بھی کمزور تھے. اور اس وقت چودراہٹ مکہ مکرمہ میں ان سے بڑے چودھری، عبد المطلب سے، ابو طالب سے بڑے سردار موجود تھے. اور کہا گیا باقاعدہ، قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یہ قرآن مجید جس کی طرف آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، مکہ مکرمہ میں کیا اور کوئی نہیں بچا؟ ایک یتیم پہ نازل ہونا تھا. وہ اعلی رجل عظیم، بڑے بڑے سردار یہاں ہمارے پاس موجود ہیں. اہل سیر نے لکھا ہے ولید بن مغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، اس قسم کے نام اہل مکہ کے ذہن میں تھے کہ اگر واقعتاً آسمان سے کوئی نبوت آئی ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے قرآن لے کے، آسمان سے کوئی پیغام لے کے، کوئی اللہ کی طرف سے پیغامبر آتا ہے، تو وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں آتا ہے؟ اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑتے اس پہ آنا تھا. من القریتین، مکہ میں سردار موجود ہیں، طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں. اس علاقے کی، حجاز کی بڑی جو نامور شہر تھے، منڈیاں تھیں، اس میں اس وقت یہ دو ہی تھی، مکہ اور طائف. مدینہ منورہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد نامور ہوا، اور پھر ایسا ہوا کہ دنیا میں اس کی مثال قیامت تک کوئی آئے گی نہیں.